بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو پھر یہ دیکھا جائے کہ اس نے کیا کیا چھوڑا ہے. یعنی اس نے جو کچھ پراپرٹی بنائی ہو، اس کے پاس جو گاڑیاں ہوں، اگر وہ تاجر تھا تو اس کے پاس جو مال تجارت ہے، یا اس نے جو کچھ کیش چھوڑا ہے، خواہ وہ گھر پر رکھے ہوں یا بینکوں میں جمع ہو، بہرحال یہ دیکھا جائے کہ اس نے کیا کیا چھوڑا ہے. اس کے بعد اس پورے مال میں سے، اس پوری جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ میں سے سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے. تجہیز و تکفین کے انتظام سے فارغ ہونے کے بعد یہ دیکھا جائے کہ کیا میت پر کوئی قرض ہے، کسی کا قرض ہے. تو اگر میت پر کسی کا قرض ہے تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے، اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے سب سے پہلے اس کی ادائیگی کی جائے. یعنی اس کے اوپر جو کچھ قرض تھا اس قرض کی ادائیگی کی جائے. اس کے بعد جو کچھ مال بچا ہے، جو جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ بچی ہے، اسے 3 حصوں میں کیا جائے. 3 حصوں میں کرنے کے بعد ایک حصے میں یعنی 1/3 بقیہ مال میں اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو وہ وصیت پوری کی جائے. کچھ لوگ وصیت کر جاتے ہیں کہ اتنا پیسہ مدرسے میں دے دیجئے گا، یا یہ چیز فلاں کو دے دیجئے گا، یا اور بھی کہیں کسی کے نام سے اس نے وصیت کی ہے. تو اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے تو وہ وصیت تجہیز و تکفین اور قرض کی ادائیگی کے بعد بچے ہوئے مال کے 1/3 حصے میں سے پوری کی جائے گی. اب وصیت کے پوری کرنے کے بعد جو کچھ مال بچا ہے اس مال کو شریعت کے احکام کے مطابق تقسیم کر لیا جائے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں وراثت کی تقسیم میں جلدی کرنے کو بہت ناپسند کیا جاتا ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے. وراثت کی تقسیم میں جلدی کرنی چاہیے. ہاں، اگر سب لوگ ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں، ایک ساتھ مل جل کر کام کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ بات واضح ہو جانی چاہیے، یہ کلیئر ہو جانی چاہیے کہ میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اتنا مال فلاں کا ہے، یہ جائیداد فلاں کی ہے، یہ چیز فلاں کی ہے، دکان میں فلاں کا حصہ ہے. ہر چیز کلیئر ہو جانی چاہیے تاکہ آئندہ کسی بات پر جھگڑا نہ ہو، آئندہ کسی بات پر آپس میں اختلاف نہ ہو. لہذا وراثت کی تقسیم میں جلدی کرنی چاہیے. یا تو عملی طور پر تقسیم ہو جائے، یا کم سے کم اتنا ضروری ہے کہ یہ طے ہو جائے کہ میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اتنا مال فلاں کا ہے اور اتنا مال فلاں کا ہے. یہ ضروری ہے، یہ شریعت کا حکم ہے. آج اس میں تساہلی ہو رہی ہے. اس تساہلی کی بنیاد پر نہ جانے کتنے اختلافات ہوتے ہیں، اور پھر بھائی بھائی میں دشمنی ہوتی ہے، بہن بہن میں دشمنی ہوتی ہے، خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں، اور پھر وہ جھگڑے سالہ سال چلتے رہتے ہیں. لہذا وراثت کی تقسیم شریعت کے مطابق کرنی چاہیے، اور اس پر تاکید سے خود بھی عمل کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے.